السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم 20ویں صدی کے سیاسی تصورات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ۔ پہلی جنگ عظیم۔ پہلی جنگ عظیم کے وجوہات یا اسباب۔ 1914 سن عیسوی میں سے قبل برطانیہ، جرمنی، فرانس، اٹلی، آسٹریلیا، ہنگری اور روس کے درمیان نوآبادیات کی دوڑ تھی۔ صنعتی انقلاب اور جدید دریافت نے ان یورپی ممالک کے درمیان شدید مقابلہ پیدا کیا۔ جغرافیائی سرحدیں بھی ایک وجہ بنیں۔ اس وجہ سے ہر ایک یورپی ممالک اپنی فوج میں اضافہ کرنا چاہتا تھا۔ کئی ممالک میں والہانہ قوم پرستی کا جذبہ بھی نشو و نما پایا۔ اشتراکی نظریات بھی اس کو مضبوطی دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کا فوری سبب۔ برطانیہ، فرانس اور روس نے سہ معاہدہ ٹرپل انٹینٹ بنایا۔ جرمنی، آسٹریلیا اور اٹلی نے سہ رخی اتحاد ٹرپل الائنس نامی گروپ بنایا۔ 28 جولائی 1914 کو آسٹریلیا کا شہزادہ آرک ڈیوک فرانسس فرڈینینڈ کا قتل ایک سربیائی باشندہ کرتا ہے۔ یہیں سے جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے مراحل۔ جنگ کے شروعات میں امریکہ نے آزادانہ رویہ اختیار کیا۔ روس جرمنی کے خلاف تھا۔ جنگ کے دوران امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے آپس میں اتحاد اختیار کیا۔ 1917 سن عیسوی میں روس میں اشتراکی انقلاب ہونے کی وجہ سے روس نے جرمنی سے جنگ روکنے کا معاہدہ کیا اور جنگ سے پیچھے ہٹ گیا۔ جرمنی نے اتحادی حملوں کی تاب نہ لا کر شکست مان لی۔ پہلی جنگ عظیم کے نتائج۔ اتحادی قوتوں نے 1919 میں جرمنی کے لیے ذلت آمیز معاہدہ ورسلس پر دستخط کیے۔ آسٹریا، ہنگری اور عثمانی حکومتیں اپنا وقار گنوا بیٹھیں۔ جرمنی کے مزید علاقوں سے اپنی پہچان تبدیل کیں۔ یورپ کا نقشہ بدل گیا۔ کئی چھوٹے ممالک وجود میں آئے۔ مستقبل کی جنگوں کو روکنے کے لیے جمعیت الاقوام کی تشکیل عمل میں آئی۔ پہلی جنگ عظیم میں دونوں گروپ کے بشمول عوام اور فوجی 1 کروڑ لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے، 2 کروڑ لوگ بری طرح زخمی ہو گئے اور 3 کروڑ 50 ہزار لوگ مستقل طور پر اپاہج ہو گئے۔ روسی انقلاب۔ روس دنیا کا سب سے بڑا ملک مانا جاتا ہے۔ 19ویں صدی میں روس میں زار حکومت کرتے تھے۔ یہ حکمران اپنے فائدے کے لیے زمینداروں، کسانوں، غریبوں اور بے سہارا لوگوں کا استحصال کیا کرتے تھے۔ زار حکومت سے عوام بیزار تھی۔ زار حکومت کو قومیت کا قید خانہ بھی کہا جاتا ہے۔ 1905 سن عیسوی میں روس جاپان ملک سے ہار جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں روس میں جگہ جگہ ہڑتالیں شروع ہوتی ہیں اور اس احتجاجات کا سربراہ V.I. لینن ہوتا ہے۔ لینن کو ملک بدر کیا جاتا ہے۔ 1917 مہینہ ہڑتال قابو سے باہر ہو جاتا ہے تو آخری زار نکولس دوم فرار ہو جاتا ہے۔ 1917 کے فروری انقلاب کے بعد روس کا اقتدار آزاد خیال میونخ سنبھالتا ہے۔ اس دور میں لینن واپس ہوتا ہے اور عوام کو غذا اور زمین دینے کا وعدہ کر کے اقتدار میں آتا ہے اور اکتوبر 1917 کو روس میں اشتراکی حکومت قائم کرتا ہے۔ لینن کے صدر بنتے ہی اعلان کیا جاتا ہے کہ زمین کسانوں کی ہے،
تعلیم، روسی شہریوں کو مفت اور مفت اسپورٹس، مفت صحت و تندرستی کے انتظامات بھی کیے جاتے ہیں، رہائشی سہولیات بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ کارل مارکس کے اشتراکی نظریات کو تجرباتی طور پر پیش کرنے والا پہلا شخص لینن ہی تھا۔ 1924 میں لینن کی موت کے بعد جوزف اسٹالن روس کا صدر بنتا ہے۔ اس نے روس کو امریکہ کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ 5 سالہ منصوبے اسٹالن نے جاری کیے۔ خلائی میدان میں روس نے انسان کو بھیجا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد روس اشتراکی ممالک کا قائد بن کر ابھرتا ہے۔ آمر حکمران ہٹلر پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمنی کا چانسلر بنتا ہے۔ صنعت کاروں کی مدد سے اس نے کمیونسٹ اور سوشلسٹ طاقتوں کا خاتمہ کیا، مزدور انجمنوں کو ممنوع قرار دیا۔ ہٹلر دوسری تمام سیاسی پارٹیوں کو بھی ختم کرتا ہے، اپنی نازی پارٹی کو واحد سیاسی پارٹی کا درجہ دیتا ہے۔ لوگوں میں یہ خوف پیوست کرتا ہے کہ یہودی ساری دنیا پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ دنیا میں جو بھی قوم ہے، مقدس قوم، وہ آریائی قوم ہی ہے۔ جارحانہ قومیت کا جذبہ ابھارتا ہے۔ ہٹلر لوگوں میں نسلی دشمنی پھیلانے کے لیے ہٹلر نے گوبلس نامی وزیر کو مقرر کیا تھا۔ عوام میں خوف پیدا کرنے کے لیے براؤن شرٹ نامی فوج بھی بنائی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کا قتل کیا تھا۔ ہٹلر کے اجتماعی قتل کی واردات کو ہولوکاسٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ ہٹلر کی نسلی نفرت کا باب دوسری عالمی جنگ میں اس کی موت کے بعد ہی ختم ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ہٹلر بھی ایک وجہ بنا تھا دوسری عالمی جنگ کا۔ اگلا جو آمر حکمران تھا وہ میسولینی تھا۔ 1922 سے 1943 تک اٹلی کا وزیر اعظم میسولینی نے قومی فاشسٹ پارٹی کا بانی تھا۔ 1925 میں اٹلی میں جمہوری نظام کو تبدیل کر کے خود اٹلی کا آمر بن بیٹھا تھا۔ اس نے خفیہ فوج کے ذریعے اپنے سیاسی مخالفین کو ختم کیا تھا، مزدوروں کے احتجاج کو ممنوع قرار دیا، واحد پارٹی پر مبنی حکومت کو قائم کیا۔ ہٹلر کے ساتھ مل کر دوسری جنگ عظیم میں لاکھوں افراد کی موت کا سبب بنا۔ 1945 میں اس کا بھی قتل ہو جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم وجوہات: مالدار اور آمر ممالک کی تباہ کن پالیسیوں کے اثر 1930 کے عشرے میں یورپ اور امریکہ میں عظیم کساد بازاری کا دور شروع ہوتا ہے۔ عوام کی معیار زندگی میں کافی گراوٹ آ جاتی ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں شکست، غیر انسانی معاہدے اور کثیر نقصانات اور تباہیوں کے باعث جرمنی اور یورپ کے دیگر ممالک میں جارحانہ قوم پرستی کا عروج ہوتا ہے۔ گروپ بندیاں جیسے جرمنی، اٹلی اور جاپان نے محوری قوتیں ایکسس پاور نامی گروپ بنا لیا، تو برطانیہ، فرانس اور روس نے الائیڈ پاورز نامی ایک گروپ بنا لیا تھا۔ اس طرح یورپ دو گروپس میں تقسیم ہو چکا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے مراحل یہ تھے: 1 ستمبر 1939 میں پولینڈ پر جرمنی کے نازیوں کے حملے سے دوسری عالمی جنگ کی شروعات ہوئی۔ پھر ہٹلر نے اٹلی کے ساتھ مل کر ڈنمارک، ناروے، ہائی لینڈ اور بہت سارے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ 1941 میں ہٹلر نے روس پر نظر جمائی تو روس بھی جنگ میں شامل ہو گیا۔ بحر الکاہل کے مغربی حصے والے امریکی اور یورپی علاقوں پر جاپان نے قبضہ جما لیا۔ اٹلی اور جرمنی نے افریقہ کے برطانوی نوآبادیات اور نہر سوئس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور شکست کھا گیا۔ دوسری عالمی جنگ کے نتائج:
پہلے جنگ عظیم سے زیادہ اس میں نقصانات ہوئے۔ 1942 میں اسٹالن گراڈ کی جنگ مینورس نے جرمن کو شکست دے دی۔ اتحادی فوجیوں نے اٹلی پر قبضہ کیا۔ امریکہ نے جاپان سے مغربی جزائر کو دوبارہ حاصل کیا۔ 1945 میں ہٹلر نے شکست سے خودکشی کر لی، مگر جاپان ابھی جنگ جاری رکھے تھا، تو امریکہ نے جاپان پر فتح پانے کے لیے 1945 میں جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی بم گرائے۔ انقلاب چین۔ چین ایک مطلق العنان حکومت تھا۔ 1911 میں کمیونسٹ پارٹی کے رہنما سن یات سن نے حکومت کی پالیسیوں کے خلاف جمہوری انقلاب شروع کیا۔ سن یات سن کی موت کے بعد شیان کائی شیک جیسے نااہل نے اس پارٹی کی قیادت کی۔ اس نے شاہی قائدین کے ساتھ مل کر تقریباً 70,000 انقلابیوں کا قتل کیا۔ اپنے آپ کی حفاظت کی غرض سے موسی تنگ کی رہنمائی میں چین کے شمالی حصے تک تاریخی طویل مارچ کی گئی۔ اسے لانگ مارچ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یہ موسی تنگ کی قیادت میں ہوا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران چین کے کئی علاقوں پر جاپان نے حملہ کیا تھا۔ 1945 میں جب جاپان جنگ ہار جاتا ہے تو کمیونسٹ فوج نے وہ علاقے دوبارہ سے حاصل کر لیے۔ 1949 میں شیانگ کائی شیک نے عوام اور کسانوں سے اپنی ہار مان کر تائیوان فرار ہوتا ہے۔ 1 اکتوبر 1949 میں عوامی تحریکی فوج بیجنگ میں داخل ہوتی ہے اور چین میں جمہوریت کا قیام عمل میں آتا ہے۔ آگے کی طرف چھلانگ، لیپ فارورڈ پالیسی اور ثقافتی انقلاب کلچرل ریولوشن کے ذریعے چین عالمی دنیا میں اپنا ایک مقام بناتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ سرد جنگ۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد دنیا 2 بلاکس میں تقسیم ہوئی تھی۔ ان کے درمیان معاشی، فوجی اور سیاسی موضوعات پر پیدا ہونے والے مسلسل خوف، ڈر، نفرت اور بے رخی اور دشمنی کی حالت کو ہی سرد جنگ کہا جاتا ہے۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ کے سرمایہ دار حکومتیں والے گروہ اور سوویت روس جیسے اشتراکی ملکوں کے درمیان نہ چھڑنے والی جنگ ہی سرد جنگ ہے۔ سرد جنگ کے بدولت دونوں بلاکس کے درمیان اسلحہ بازی کا مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ امریکہ کے زیر نگرانی ناٹو، سیٹو نامی تنظیمیں تشکیل پاتی ہیں، تو روس نے وارسا پیکٹ نامی معاہدے کر کے کمیونسٹ ممالک کو اپنی طرف کرتا ہے۔ امریکہ کا عروج۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکہ ایک سپر پاور بن کر ابھرتا ہے۔ صدر روزویلٹ نے کئی فلاحی پالیسیاں بنائیں جس سے 1929 کی معاشی گراوٹ کا دور ختم ہوتا ہے۔ 1945 کے بعد امریکہ ایک طاقتور ملک بن کر ابھرتا ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکہ نے جنگ سے تباہ کن ممالک کی مدد بھی کی تھی۔ تو اس طرح پیارے بچوں، آج ہم نے 20ویں صدی کے سیاسی تصورات کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔